الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، اس وقت ساری دنیا کے اندر اسلامک اسٹیٹ، شریعہ قوانین، اس سلسلے میں بحث کافی طول پکڑ رہی ہے. خاص کر ہمارا ملک عزیز، جس کا ایک مخصوص طبقہ اسلام کے قوانین کو بدنام کرنے اور اسلامی اسٹیٹ کے نام کو داغدار بنانے کی اپنی پوری تر کوشش اور پوری صلاحیتیں صرف کرنے میں مصروف ہے. آج اس جمعے کے تقریر کے موقع پر میں مختصراً ریاست مدینہ کے کیا قد و خال تھے اور پھر جو خلیفہ ہوتا تھا وہ اس کی کیا حیثیت تھی، اس پر کچھ مختصر سی موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ مضمون بڑا طویل ہے اور اس پر کافی موٹی موٹی کتابیں آپ کو ملیں گی. خاص کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کسے کہا جاتا ہے، اس کے کیا قد و خال ہوتے ہیں، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ان تمام مباحث پر انہوں نے گفتگو کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے وہاں جو ایک ننھی اور منی سی اسلامی اسٹیٹ، ریاست اسلامی اسٹیٹ کا قیام کیا اور مدینہ کو اسلامک اسٹیٹ کی ایک تشکیل دی مدینہ کے اندر، اس کے کیا قد و خال تھے، میں اس پر انشاءاللہ مختصراً آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں کام کرتے ہیں اور پھر جب مکے میں آپ کا جینا دوبر ہو جاتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں. اور ہجرت خود ایک طویل گفتگو کا موضوع ہے کہ وہ کس طرح سے ویل پلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، وہ ایک الگ مضمون ہے. جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اہم کام کیے، جس کو میں آپ کے سامنے نمبر وائز آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد کیا وہ تھا مسجد کی تعمیر. اور یہ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں تھی، صرف نمازوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک اسلامک اسٹیٹ کا مرکز تھا. اگر ہم اسے کہنا چاہیں تو اسے پارلیمنٹری ہاؤس بھی کہا جا سکتا ہے، اسے لارڈز ہاؤس بھی کہا جا سکتا ہے. اس مسجد کے اندر 5 وقت کی نمازیں بھی ہوا کرتی تھیں، وفود بھی آیا کرتے تھے، جنگی معاہدے بھی ہوا کرتے تھے، قیدیوں کو بھی لا کر باندھا جاتا تھا اور مشورے بھی ہوا کرتے تھے. جو کام ایک سینٹر میں یا جو کام ایک پارلیمنٹ میں کیا جاتا ہے وہ تمام کام اس مسجد نبی میں ہوا کرتے تھے. مختصراً عرض کرتے تھے، آپ اس کو تفصیل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے جو سب سے پہلا اور بنیادی کام کیا اور یہ اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو قائم کیا. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیز فائر کی. مدینہ کے اندر مختلف قبائل پائے جاتے تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، اوس اور خزرج بھی تھے، غسفان قبیلے کے بھی لوگ تھے اور مختلف قبائل کے لوگ پائے جاتے تھے. ان تمام قبائل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیز فائر کرائی کہ اس کے بعد یہاں جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی ہوگی، خانہ جنگی نہیں ہوگی جو پچھلے سینکڑوں سالوں سے چلتے آ رہی تھی. یہاں تک کہ اوس اور خزرج جن میں سے بیشتر لوگ اسلام قبول کر چکے تھے وہ بھی سالہ سال کی جنگ و جدال کا شکار تھے. سالوں
دو قبائل کے اندر جنگیں ہوا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان سیز فائر کروائی اور کہا اس کے بعد جنگیں نہیں ہوں گی۔ اور پھر دوسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ایک تیسرا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مکے میں ایک مارکیٹ بنوائی جہاں تجارت ہوگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکیٹ کی سپرویژن کیا کرتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہمیں معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکیٹ میں جاتے ہیں ایک دفعہ، وہاں پر اناج کا بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے ہاتھ اندر ڈالتے ہیں، اناج کے اندر ہاتھ نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اندر گیلا اناج ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو شخص کہتا ہے جو بیپاری تھا، جو تاجر تھا، یا رسول اللہ بارش گر گئی تھی تو اناج گیلا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گیلے اناج کو تمہیں چاہیے تھا کہ باہر رکھتے دکھاتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مبارک ارشاد فرمایا کہ جو دھوکہ دے تجارت کے اندر وہ ہم میں سے نہیں، تجارت میں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ قائم کی اور پھر اس کی پوری طرح سے سپرویژن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ چوتھی چیز وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں وہ ایک پلورل سماج تھا، جیسے میں نے عرض کیا وہاں یہودیوں کے 3 قبائل رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، اوس اور خزرج بھی تھے، اور بہت سارے قبائل ارد گرد موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلورل سوسائٹی کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن یا قانون مرتب کیا جس کے کہا جاتا ہے کہ 51 نکات اور دفعات پائے جاتے ہیں، اور ہسٹری میں یہ پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر ریٹن کانسٹیٹیوشن، ریٹن دستور نہیں پایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلورل سماج کے لیے جہاں اقلیتیں بھی تھیں، مسلمان بھی تھے اقلی، اس کے ساتھ ساتھ یہودی اور نصارہ بھی تھے جو اقلیتوں کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے بھی ان کی جو حیثیت ہے اس کو بھی اس کے اندر واضح کیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن وہاں کا بنایا۔ پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریٹن کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھی کہ مدینے کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہودیوں کی بھی ذمہ داری ہے، عیسائیوں کی بھی ذمہ داری ہے، جو شخص مدینے کے اندر رہتا ہے مدینے کی حفاظت کرنا۔ اگر کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے تو مدینے کا ہر شخص irrespective of caste اور ریلیجن وہ مدینے کا دفاع کرے گا۔ یہ اس بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول تھا کہ جو بھی مدینے پر اگر بیرونی حملہ کیا جائے گا تو پھر مدینے کی دفاع کا حق سب پر ہوگا اور سب کو مل جل کر مدینے کا دفاع کرنا ہوگا۔ نمبر 6، مدینے کی تعمیر نو کا منصوبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی ٹاؤن پلاننگ بنائی۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، یہ چیز مولانا حمید اللہ صدیقی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاؤن پلاننگ بنائی، وہاں کے راستوں کا ڈائمنشن بتایا کہ راستے کتنے چوڑے ہوں گے۔ روایت میں بات آتی ہے کہ ایک اونٹ ماہ سامان کے جا سکے اور دوسرا اونٹ ماہ سامان کے آ سکے، یعنی 2 وے ٹریفک ہو، اتنی چوڑی وہاں کی گلیاں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ریکنسٹرکٹ کیا، اس کی تعمیر کی، اس کی پلاننگ کی۔ ساتویں بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا اور جسٹس کا ایک نظام قائم کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسز آتے تھے اور پھر کیسز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل کیا کرتے تھے، اور پھر وہاں انصاف ہر ایک کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اپنوں کو انصاف ملے گا دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص کو برابر کا انصاف ملے گا۔ جو مجرم ہے اس کو پکڑا جائے گا، اور پھر جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کو ظلم سے نجات دلائی جائے گی۔ آپ نے انصاف کا اور جوڈیشن کا، جسٹس کا ایک سسٹم برپا کیا۔ آٹھویں چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریزیڈینشیل یونیورسٹی بنائی۔ صفہ کا جو چبوترا تھا وہ آج کی زبان میں یہ ایک ریزیڈینشیل یونیورسٹی تھی، بلکہ یہ بات بھی تاریخ میں ملتی ہے کہ فرسٹ ریزیڈینشیل یونیورسٹی کا جو تصور تھا وہ صفہ کا جو چبوترا تھا وہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام آتے اور وہاں پڑھاؤ جاتے، وہیں رہا بسا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مختلف مقامات پر بھیجا کرتے تھے۔ اس طرح سے آپ نے ایک ریزیڈینشیل یونیورسٹی قائم کی۔ 9ویں چیز یہ، وہاں مکے کے اندر خواتین کو بھی ان کا پورا درجہ دیا جائے گا، ان کو پوری حیثیت دی جائے گی۔ جو اسلام ان کے لیے قوانین مرتب کرتا ہے وہ قوانین اور پھر وہ سہولت
جائے گی. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ خواتین بھی جنگ میں جاتی تھی تلوار نہیں اٹھاتی تھی بلکہ ان سے الگ کام لیے جاتے تھے اور عورتوں کو ان کے حقوق پورے دیے جاتے تھے, اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. یہ 9 باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ پہنچنے کے بعد جو مدینہ کی جو ریاست تھی اس کے قد و خال ہمیں یہ بتاتے ہیں. یہ میں چھوٹی سی اور کچھ موٹی سی باتیں بتائیں, ورنہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور اس پر موٹی کتابیں لکھی ہوئی. اب میں دوسرے موضوع پر آتا ہوں. وہاں جو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام چھوڑا اور اس کے بعد خلافت کا نظام رائج کیا جو 30 سال تک مکمل آپ صلی اللہ منہاج النبوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 30 سال تک کام کیا. اور اس میں خلافت کے جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ خلیفہ کسے کہا جاتا ہے, اس کو ڈیفائن کیا گیا. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے خلافت راشدہ کے زمانے میں جو 30 سال پر محیط ہے اس میں یہ بات برت کر بتائی کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے. اس کے قد و قام میں آپ کے سامنے رکھوں. پہلی چیز یہ کہ خلیفہ الیکٹڈ لیڈر ہوگا, اپنے آپ سے کوئی خلیفہ نہیں بنے گا, اس کا الیکشن کا ایک سسٹم ہوگا. ہاں یہ بات الگ ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلیکشن کا ایک الگ طریقہ تھا جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ تھا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ تھا. لیکن آج کے اس دور کے اندر خلیفہ جب بنایا جائے گا تو اس کو عوام کی تائید حاصل ہوگی, تو وہ تمام عوام کا اعتماد حاصل ہوگا, اور یہ تمام چاروں کے چاروں خلیفہ بلکہ 5ویں خلیفہ راشد جسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے 6 مہینے تک خلافت کی, ان 5 نے اس سسٹم کو پورے عوام کے سامنے اور پورے عوام کے فل مینڈیٹ کے ساتھ خلیفہ بنے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ خلیفہ کی مدد کے لیے ایک الیکٹڈ پارلیمنٹری سسٹم ہوگا جسے ہم شورائی نظام کہتے ہیں, کنسلٹیشن کا گروپ ہوگا, اور جو خلیفہ کی مدد کریں گے اور اس کو مشورہ دیں گے اور خلیفہ ان مشوروں کے تحت اس حکومت کو چلائے گا. یہ 2 چیزیں. تیسری چیز ہے خلافت میں جو مال ہے جو دولت ہے اس کا خلیفہ امین ہوگا. وہ ہی ول بی دا کسٹوڈین آف پبلک ہیلتھ. جائیداد اس کی اپنی نہیں ہوگی بلکہ وہ امین ہوگا. خلیفہ اس خلافت کا اس سلطنت کے مال کا امین ہوگا اور پائی کا حساب دے گا. اسے اختیار نہیں ہوگا جو منمانی استعمال کرے, نہیں بلکہ پائی کا حساب دے گا, اور ہر شخص کو اختیار ہوگا کہ وہ خلیفہ سے اس کا احتساب کر سکے. چوتھی چیز, خلیفہ عام انسانوں کی طرز پر زندگی بسر کرے گا. خلیفہ راشدین کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ عام انسانوں کی بھی نچلی سطح سے, اس سے بھی نیچی سطح کی زندگی گزارتے تھے. سوکھی روٹی کھاتے اور موٹے کپڑے پہنتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو دوسرے تیسرے دن کپڑوں کا گھٹا لے کر نکل پڑے. تاجر تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کپڑوں کا تجارت کرتے تھے. راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں, پوچھتے ہیں یا امیر المومنین کہاں نکل گیا؟ کہا کہ مجھے تجارت کرنی ہے, مجھے مال بیچنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس سلطنت کا اس حکومت کا کام کون کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میرے بیوی بچوں کا بھی تو معاملہ, ان کا بھی تو مجھے پیٹ پالنا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شورا کے سامنے بات رکھتے ہیں اور اس کو کنسلٹ کیا جاتا ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے جو سلطنت کے اندر ایک عام آدمی کو مل سکتی ہے. جو عام ڈیلی ویجز پہ جو آدمی کماتا ہے وہ تنخواہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقرر کی جاتی ہے. اور یہ بات بھی ہمیں بعد کے خلفائے راشدین کے زمانے میں ملتی ہے کہ کسی خلیفہ راشد کو کی بیوی نے کچھ مال اس میں سے جو سیلری ملتی تھی منتھلی اس میں سے کچھ بچا کر میٹھا پکایا, تو خلیفہ نے کہا کہ یہ کہاں سے آئی؟ تو کہا بیوی نے کہا کہ یا امیر المومنین جو آپ کو تنخواہ ملتی تھی جو مجھے دیا جاتا تھا اس میں سے کچھ چیزیں بچا کر میں نے آپ کے لیے میٹھا بنایا. تو اس خلیفہ نے کہا کیا یہ میٹھا میری سلطنت کے تمام عوام کو ملتا ہے؟ اگر نہیں ملتا تو مجھے اس پر حق نہیں ہے, اور پھر اپنی سیلری سے اتنے پیسے کٹوا دیں. یہ ہوتا تھا امیر المومنین, یہ ہوتا تھا وہ خلیفہ. اس کی یہ قدر وقار ہے, اسے عوام کی اور پبلک ویلتھ پر اختیار نہیں تھا. اور پھر 5ویں چیز وہ یہ کہ فریڈم آف اسپیچ, آپ بات کرنے کی آزادی تھی.
ہر شخص کو رائے دینے کی آزادی تھی. ہاں یہ حدیث کا مطلب نہیں کہ جو چاہے وہ بولے، نہیں، اس کے کچھ چند حدود و قیود ہوتے ہیں. ان حدود اور قیود کے اندر، اس فریم ورک کے اندر ہر انسان کو اپنی بات پیش کرنے کی آزادی تھی. وہ خلیفہ کا بھی احتساب کر سکتا تھا، بڑے سے بڑے گورنر کا بھی احتساب کر سکتا تھا، جو کہ آج ساری دنیا کے اندر کہیں چیز نہیں ملتی. چھٹی چیز ہے کہ قانون کو بالادستی حاصل تھی. چاہے وقت کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی کٹہرے کے اندر کھڑے ہونا پڑتا تھا. میں معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک یہودی یہ کیس پیش کرتا ہے کہ جو زنا کے بارے میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کٹہرے کے اندر کھڑے ہونا پڑتا ہے، اور پھر اس کے لیے شواہد دینے پڑتے ہیں، اور پھر جج جو قاضی تھا وہ ان وٹنسز کو مناسب نہیں پاتا تو پھر ان کا وہ کیس وڈرا بھی ہو جاتا. یعنی قانون کو بالادستی حاصل تھی. کسی گورنر کے بیٹے کو بھی جرم کرنے کی اجازت نہیں تھی. اور ساتویں چیز وہ یہ سپریمیسی آف لا جس کا میں نے تذکرہ کیا. آٹھویں چیز ہے کہ قبائلی عصبیتوں کو ختم کر دیا گیا. ایسا نہیں ہوگا کہ خلافت یا خلافت کی گورنری کسی ان لوگوں کو دی جائے گی جو مختلف قبائل کے ہوں یا نہیں، بلکہ میرٹ کی بنیاد پر دی جائیں گی. یہ شرائط ہمیں تاریخ کے اندر ملتے ہیں کہ جو یہ میرٹ پر یہ دیکھا جاتا تھا کون شخص ہے جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ حدیث کا علم رکھتا ہے، اسے مختلف ممالک کا خلیفہ بنا کر بھیجا جاتا تھا. تو یہ کرائٹیریا تھا. تو میں نے آج اس جمعہ کے موقع پر دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک یہ کہ اسلامک اسٹیٹ کے کیا قد و خال ہوتے ہیں. جو نئی ریاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر قائم کی، اس کے کیا قد و خال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا اسٹیپ تھے جو ابتداء لیے. اور پھر دوسرے پارٹ کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی کہ خلیفہ کیا ہوتا تھا، اس کے کیا اختیارات ہوتے تھے، اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی تھی. اس کو مختصراً موٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ ایک طویل موضوع ہے اور آج اس پر بہت سارا ڈیبیٹ ہو رہا ہے. جب سے ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ لوگ آج گئے ہیں تو وہاں سے جب انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کا نام دیا تو آج مختلف مقامات پر ساری دنیا کے اندر اسلامی شریعت کیا ہے، اسلامی اسٹیٹ کسے کہتے ہیں. بعض لوگ تو اسلام کا نام سنتے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ان کے جسموں پر آگ لگ جاتی ہے. لیکن یہ بات کم از کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامک اسٹیٹ قائم کی اور جو خلفائے راشدین اس کے بعد بنے، ان کی کیا حیثیت تھی، ان کی کیا پوزیشن تھی اور ان کے کیا قد و قال تھے. کم از کم ہمیں یہ بات معلوم ہو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا آیت ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. اس میں فرمایا گیا، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے تمہارا طرز عمل اب کیا ہوتا ہے. صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں چلے گا. لوگ نعرے لگاتے ہیں ہم اسلام قائم کریں گے، اسلامی شریعت لائیں گے. کہا گیا کہ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ تم عمل کر کے بتاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. تمہارے دلوں کے حال کو بھی اللہ جانتا ہے اور پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو عالم الغیب والشہادہ، کھلے اور چھپے سب چیزوں کو جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، خالی کھلے نعرے کرتے دیتے ہو یا پھر واقعی حقیقت کے اندر اسلامک اسٹیٹ کو قائم کرتے ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.